بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق 5ویں جماعت کے لیے ہے۔ بہرستان اردو سے ہم نے یہ سبق چنا ہے سدھ مہادیو، جس کا ہم نے پہلا حصہ پڑھا۔ سدھ مہادیو کے بارے میں ہم نے کچھ خاص باتیں پڑھی کہ کہاں پہ واقع ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اسی سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک گاؤں میں واقع ہے جو جموں میں پڑتا ہے۔ تو سدھ مہادیو کا راستہ جو ہے چننی سے ہو کر جاتا ہے اور یہ قصبہ جموں سری نگر قومی شہر پر واقع ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اسی سبق کو آگے پڑھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی کتاب نکالی ہوگی۔ پیج نمبر 46 یعنی 46 پہ آپ جا سکتے ہیں اور وہاں سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت سدھایت کے نام پر سدھ مہادیو پڑا، جو پچھلے جنم میں اسور تھا۔ اس جگہ کا سدھ مہادیو کیوں پڑا؟ اس مقام پر کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت یعنی ایک پرم بھگت کہتے ہیں بھگوان شیو کے ماننے والے، اور اس کے جو بھگت ہوتے ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے نام سے پڑا ہے۔ اور جو پچھلے جنم میں یعنی پہلے وہ کیا تھا؟ اسور تھا۔ اسور ایک راکشس کو کہتے ہیں جو وحشی ہوتا ہے۔ تو ایک دن وہ اپنے اصلی روپ میں بھگوان شیو اور دیوی اماں کے درشن کے لیے یہاں آیا۔ اس بھیانک شکل و صورت والے اسور کو دیکھ کر دیوی اماں کی چیخ نکل گئی۔ سمادھی میں بیٹھے شیو جی نے یہ چیخ سنی تو اپنا ترشول سدھایت پر دے مارا۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک بھگت تھا جو اصلی میں پچھلی جنم میں ایک راکشس تھا، یعنی ایک وحشی انسان تھا۔ تو اس وحشی انسان کو دیکھ کر جب یہ بھگوان شیو اور دیوی اماں کے درشن کے لیے یہاں سدھ مہادیو پر پہنچا، تو وہاں پہ جو سمادھی ہے، وہاں پہ جو استھان ہے، وہاں پہ جو سمادھی میں بیٹھے ہوئے دیوی اماں اور شیو جی تھے، تو دیوی اماں نے جب اس کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، تو وہ چلانے لگی۔ تو بھگوان شیو نے جب یہ چیخ سنی تو اس نے اپنا ترشول نکالا۔ ایک ترشول پیارے بچوں، ہندو دھرم کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جس کے 3 نوک ہوتے ہیں آگے، تو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس ترشول کو اس نے اس اسور پہ دے مارا، اس بھگت پہ دے مارا، تو یہ ترشول کا یہ وار اس کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ تو وہ ترشول اس سدھایت پر لگا، اس اسور پر لگا، تو آخری سانس لیتے ہوئے یہ بھگت بھگوان کا نام جپنے لگا۔ تو پیارے بچہ، جب یہ اس ترشول اس کا وار ہو گیا، جب اس پر یہ ترشول لگا، تو جب وہ مرنے کے قریب تھا تو وہ صرف بھگوان کا نام لے رہا تھا۔ یہ سن کر بھگوان شیو کو نہایت افسوس ہوا۔ وہ سمادھی چھوڑ کر اس کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ زندگی کا وردان دینے کی پیشکش کی۔ سدھایت نے پرارتھنا کی کہ اے بھگوان، مجھے مرنے دیجیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں مرتیو پا کر مکتی پراپت کر سکوں۔ تو پیارے بچوں، جب اس پر یہ ترشول لگا تو وہ بھگوان کا نام لینے لگا۔ یہ نام سن کر بھگوان شیو اس سمادھی سے نکلے، اس استھان سے نکلے، تو اس کے پاس آیا، تو اس کو بہت ہی افسوس ہوا، تو اس کو دوبارہ زندگی دینے کی پیشکش کی۔ تو یہ سن کر سدھایت نے، اس اسور نے پرارتھنا کی، یعنی دعا کی کہ اے بھگوان، مجھے مرنے دیجیے، میں آپ کے ہاتھوں مرتیو پا کر پراپت کر سکوں۔ تو مجھے مرنے دیجیے، مجھے یہ انعام دیجیے کہ میں آپ کے ہاتھوں مروں، تاکہ مجھے آپ کے ہاتھوں سے مر کر میں ایک سکون حاصل کر سکوں۔ اس پرارتھنا
اس کی پرارتھنا سن کر بھگوان شیو خوش ہوئے اور اسے وردان دیا کہ وہ جیون مرن کے چکر سے نجات پائے گا اور اس کا نام بھگوان کے نام سے پہلے لیا جائے گا۔ اس طرح سے اس مقام کا نام سدھ مہادیو پڑا۔ تو پیارے بچوں، یہ سن کر بھگوان بہت خوش ہو گئے، بھگوان شیو بہت خوش ہو گئے کہ تاکہ یہ میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک وہاں سے وردان دیا گیا، یعنی ایک انعام دیا گیا بھگوان کی طرف سے، بھگوان شیو کی طرف سے، کہ جیون کے مرن چکر سے نجات پائے، یعنی جو مرنے کے وقت جو ایذا ہوتی ہے، جو مرنے کے وقت جو درد ہوتا ہے، تو ہم اپنی طرح سے ہم مسلم لوگ اس کو کہتے ہیں سکرات الموت۔ تو جو مرنے کے وقت ایذا ہوتی ہے تو اس چکر سے وہ نجات پائے گا، تو اس کا نام بھگوان کے نام سے پہلے لیا جائے گا، اور مرنے کے بعد اس کا نام بھگوان سے پہلے لیا جائے گا، اس سدھ کا، اس سدھایت کا، اس بھگت کا۔ تو اس طرح سے اس مقام کا نام سدھ مہادیو پڑا۔ وہ ترشول جسے سدھایت کو مارا گیا 3 حصوں میں بٹا ہوا آج بھی یہاں نصب ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ترشول زمین میں اتنے گہرے گڑے ہوئے گڑے ہوئے ہیں کہ اندازہ کرنا مشکل ہے، اور ان کے بارے میں عوام کا یہ اعتقاد ہے کہ جو کوئی انہیں اکھاڑنے کی کوشش کرے گا اس پر مہادیو کا قہر نازل ہوگا۔ تو پیارے بچوں، وہ ترشول جس سے سدھایت اس اسور کو مارا گیا وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، یا 3 حصے اس کے ہوئے ہیں، اور وہ ایک وہاں پہ زمین پہ نصب ہے یا زمین پہ گڑا ہوا ہے، تو وہ گہرا گڑا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس ترشول کے بارے میں وہاں کے عوام کا یہ اعتقاد ہے، یہ ماننا ہے کہ جو اس ترشول جو ان حصوں کو وہاں سے اکھاڑے گا، نکالے گا، تو اس پر سدھ مہادیو کا قہر نازل ہوگا۔ تو پیارے بچوں، سدھ مہادیو 3 کلومیٹر سدھ مہادیو سے 3 کلومیٹر مغرب میں گوری کنڈ نام کا ایک مقدس چشمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی اماں نے یہاں 12 برس تپسیا کی تھی۔ تو پیارے بچوں، وہاں سے اگر ہم 3 کلومیٹر مغرب کی طرف جائیں گے تو وہاں ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے گوری کنڈ۔ تو اس گوری کنڈ چشمے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیوی اماں بھگوان کو پانے کے لیے یہاں پہ اس چشمے کے پاس 12 برس اس نے وہاں پہ تپسیا یعنی عبادت کی۔ دوران تپسیا اسی کنڈ میں اشنان کیا کرتی تھی، اور دوران تپسیا یعنی عبادت کے دوران اسی کنڈ میں، اسی چشمے میں وہ اشنان کیا کرتی تھی، یعنی نہاتی تھی۔ دیوک ندی جسے اسی علاقے میں گنگا کی طرح مقدس و متبرک مانا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک دیوک ندی ہے اسی علاقے میں، اسی گنگا کی طرح، جس طرح دریا گنگا ہے اسی طرح اس ندی کو بھی متبرک اور پاک مانا جاتا ہے۔ اس کنڈ سے نکلتی ہے، اور وہ دیوک ندی اسی کنڈ یعنی اسی چشمے سے نکلتی ہے۔ اسی لیے سدھ مہادیو کے میلے میں آنے والے یاتری پاک ہونے کے لیے اسی کنڈ میں ضرور اشنان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ وہاں یاتری آتے ہیں، جو زیارت کے لیے آتے ہیں سدھ مہادیو، یا سدھ مہادیو کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یا اس کنڈ کے پاس آتے ہیں، تو یہاں اسی ندی میں پہلے وہ اشنان کرتے ہیں تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ وہ گپھا جس میں دیوی اماں نے تپسیا کی تھی اسی مندر کے احاطے میں موجود ہے۔ تو دیوی اماں نے جہاں پہ عبادت کی تھی، تپسیا کی تھی، وہ گپھا بھی وہیں پہ موجود ہے، اسی مندر کے احاطے میں موجود ہے۔ مندر کے پاس ہی ماں درگا کا 100 سال پرانا مندر ہے، جسے چینی کے راجا کرن نے بنوایا تھا۔ تو اسی مندر کے پاس، یعنی سدھ مہادیو کے مندر کے پاس ایک 100 سال پرانا مندر ہے، یعنی 100 سال پرانا مندر بنایا گیا ہے، جسے کس نے بنایا تھا؟ چینی کے راجا کرن نے بنایا تھا۔ سدھ مہادیو اپنی انہی تاریخی خصوصیات کی بدولت ریاست میں مشہور و معروف کی حیثیت کا حامل بن چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے اس کی اہمیت، اس کی افادیت ہم نے پڑھی، یعنی سدھ مہادیو کی اہمیت ہم نے پڑھی، اس کی ضروریات، اس کی کیا اہمیت ہے، تو اسی اہمیت کی وجہ سے یہ کشمیر وادی میں یا یہ جموں کشمیر میں اس کی خصوصیات بڑھ گئی ہے۔ کشمیر وادی
کشمیر وادی یا ماتا وشنو دیوی کی یاتری پر آئے ہوئے یاتری سدھ مہادیو کی زیارت کرنا بھی اسی لیے اہم سمجھتے ہیں، چاہے وہ کشمیر سے آتے ہیں چاہے وہ جموں سے آتے ہیں، تو ماتا وشنو دیوی اسی مندر کے پاس جا کر یاتری جو آتے ہیں یا یاتری جو یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں تو اس سدھ مہادیو کی زیارت کرنا بھی اس لیے اہم سمجھتے ہیں، تو اسی لیے جو اس مندر کی وجہ سے آتے ہیں تو وہ ضرور پھر سدھ مہادیو کی زیارت پر بھی جاتے ہیں اہم سمجھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، تو اسی سبق کے ساتھ ہی ہم نے اس سدھ مہادیو کے بارے میں پورا سبق پڑھا، پوری لیسن ہم نے پڑھی، تو انشاءاللہ آگے ہم تیسرے حصے میں اس کے سوالات کریں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔